This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, the DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort, H&H Homeopathic and Hijama Clinic. الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم اور آپ ملاقات کرتے ہیں، اور ملاقات کا پرپس، ملاقات کا یوں سمجھ لیجیے کہ سبب یہ ہے کہ برکات رمضان کریم کی ٹرانسمیشن میں ہم اور آپ اللہ اس کے محبوب کی شان سنتے ہیں، اور شان سننے کے ساتھ احادیث طیبہ کو بھی سماعت کرتے ہیں، جس کے مختلف ٹائٹل ہوتے ہیں، کبھی شان مصطفیٰ ہے، کبھی سیرت مصطفیٰ ہے، کبھی اخلاق مصطفیٰ ہے۔ تو آئیے درود پاک پڑھتے ہیں، اس سے پہلے کلام سنتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر ہم گفتگو سنیں گے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، سن کے وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا، سن کے وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا۔ ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے، اس پہ بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا، اس پہ بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا۔ منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہ گار بہت ہوں، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہ گار بہت ہوں، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا۔ نازاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہے، اس پہ بھی وہ دے پر بلائے تو عجب کیا۔
حسن دو عالم ہے ادیب ان کے کرم سے صحرا میں اگر پھول کھلائے تو عجب کیا صحرا میں اگر پھول کھلائے تو عجب کیا. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, The DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort, H&H Homeopathic and Hijama Clinic. ناظرین، حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایماندار تاجر جو ہے وہ کل بروز قیامت عرش کے سائے میں ہوگا. ناظرین، تجارت کرنے والا خوش نصیب ہے کہ تجارت کرنے والے کے رزق میں رب تعالی کی طرف سے 9% برکت رکھی گئی ہے. یعنی جو بزنس کرتا ہے، بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے میرے احباب جو سن رہے ہیں، یقیناً وہ بہت خوش نصیب ہیں. اگر ان کا بزنس حلال ہے، طیب ہے، تو وہ یقیناً بہت زیادہ خوش نصیب ہیں، کیونکہ ان کا معیار رب تعالی اور اس کے محبوب نے بڑا بلند رکھا ہے. اور یاد رکھیے گا، جسے اللہ اس کے محبوب نے عزت دی ہو وہ یقیناً قابل قدر ہے، اور یقیناً وہ تاجر بڑا خوش نصیب ہے جس کا ذکر حضور نے فرمایا ہو کہ وہ اسے عرش کا سایہ ملے گا. ساتھ ہی اس بات پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ تاجر جو ہے وہ حلال روزگار کماتا ہے، بہترین کاروبار کرتا ہے، اس سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اس کے تعاون کی وجہ سے خوشحال رہتے ہیں. اب سچی بات تو یہ ہے نا کہ ایک بڑا کاروباری انسان جب اپنے پاس اپنے کام کو وسعت دینے کے لیے، وسیع کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے اور کام کو مینج کرنے کے لیے ایک بہترین مینجمنٹ بناتا ہے اور اس میں امپلائی رکھتا ہے، تو وہ بزنس کرنے والا ایک تو حلال طیب رزق کما رہا ہے، اس کا اپنا درجہ، ساتھ ہی جو امپلائی اس نے رکھے ہوئے ہیں اس ایک کی وجہ سے ان تمام امپلائیز کے گھر کا چولہا جلنا، اس کے اور اس کے بچوں کے گھر والوں کے پیٹ میں لقمہ حلال پہنچانا، اور ساتھ ہی آپ کا بزنس اتنے عروج پر ہے کہ آپ فلاحی کام میں بھی یوں سمجھ لیجئے کہ تعاون کرتے ہیں، تو یوں سمجھ لیجئے کہ اب یہ برانچز ہیں. آپ کو رب تعالیٰ کی طرف سے عزت کا مقام مل گیا کہ آپ عرش کے سائے میں ہوں گے، کیونکہ آپ حلال رزق کماتے ہیں اور آپ بہترین تاجر ہیں. اور پھر تجارت کے ساتھ ساتھ آپ کے یہ معاملات بھی ہیں، تو یوں سمجھ لیجئے کہ پلس پوائنٹ اور برانچز اس اعتبار سے کہ اب آپ کا ثواب کے سلسلے جو ہے نا وہ مختلف برانچز سے تعلق رکھتے ہیں. کہیں آپ فلاح کام کر رہے ہیں، فلاحی کام کر رہے ہیں تو برانچز اس چیز کی، کہیں آپ کی وجہ سے جو ہے لوگ رزق حلال کما کر کے خوشی حاصل کر رہے ہیں، رزق حلال کما کر اللہ کو راضی کر رہے ہیں، رزق حلال کما کر اپنے اور اپنے گھر والوں کی کفالت کر رہے ہیں.
اور بھی بے شمار مثالیں جو آپ کے لیے کار خیر اور صدقہ جاریہ کا سبب بنتی ہیں. ساتھ ہی فرمایا گیا کہ وہ تاجر جو سچا ہے وہی کامیاب ہے، اور وہ سچا تاجر، ایماندار تاجر جو ہے وہ کل بروز قیامت صدیقین، انبیاء صدیقین کے صف میں ہوگا. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح نبی پاک علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ان کے غلام ہوا کرتے تھے، اسی طرح وہ بھی ان کے غلاموں کے صف میں ہوگا. تو کتنی عظیم الشان یہ جو سمجھ لیجیے کہ سعادت مندی اور خوشخبری ہے. تو کوشش کریں کہ ایماندار تاجر بنیں، تجارت کریں، رزق حلال کمائیں، ایماندار تاجر بنیں. رب تعالیٰ کی طرف سے اخروی انعامات تو ہیں ہی ہیں، اخروی عروج اور بلندیاں تو ہیں ہی ہیں، ساتھ ہی اللہ رب العزت نے آپ کے لیے دنیا میں بھی برکت رکھ دی ہے. تو کتنی خوش نصیبی ہے کہ تجارت آپ کریں، اپنے کاروبار کو وسعت دیں، ایمانداری کے ساتھ حلال طیب آپ کماتے رہیں اور دنیاوی بینیفٹس بھی حاصل کرتے رہیں. ساتھ ہی آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت عطا فرما رہا ہے، قبر میں بھی آپ کے مزے ہوں گے، حشر میں بھی آپ پر رحمت کی نگاہ ہوگی. اللہ مجھے اور آپ کو بہترین تاجر بنائے. وہ تاجر نہ ہو جس سے اللہ اور اس کے رسول بیزار ہوں، وہ تجارت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اس تجارت کرنے سے اللہ ہمیں بچائے جس سے اللہ اور اس کے محبوب ناراض ہوتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمیں الطاف وہینی بھائی جوائن کریں گے اور نئے مہمان جوائن کریں گے. مجھے امید ہے کہ آپ وقفے کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور اپنی فیڈ بیک اور اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کریں گے، اور اس ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام عام ہو. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, The DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandor Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort, H&H Homeopathic and Hijama Clinic. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. برکات رمضان کریم کی آج کی اس محفل میں آپ کا میزبان الطاف وہینی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین کرام، میمن نیوز کی اس خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں ہماری پوری کوشش ہے نہ صرف یہ کہ مختلف احباب سے، مختلف شعبہ زندگی کے ماہرین سے آپ کی ملاقات کرائی جائے. خاص طور پہ اگر میمن کمیونٹی کی اگر میں بات کروں تو کئی ایسے گوہر نایاب میمن کمیونٹی نے جنم دیے ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی شعبے میں، کاروباری شعبہ تو یقینی طور پر میمن برادری کا ایک طرح امتیاز رہا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ سماجی خدمات کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا پورٹ فولیو میمن کمیونٹی نے اپنے تمام ہی اکابرین نے حاصل کیا، اور یہ ہم سب کے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز تو علامہ مدثر القادری صاحب نے فرما دیا ہے، اور یقینی طور پر اس نشست میں بھی آج میرے ساتھ ہیں. علامہ صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے، اور وی ہوپ سو کہ آپ سے بھی مفید معلومات اور جو روزانہ کی بنیاد پر ہم جو آپ کی قلوب کو منور کر دینے والے بیانات سنتے ہیں، یقینی طور پر آج بھی اسی اعتبار سے آپ کا آغاز بھی ہو انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اور ہمارے آج کے دوسرے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں، یقینی طور پر صرف میں کمیونٹی کی یا برادری کی بات نہیں کروں گا، یہ ایسٹ ہیں ہمارے شہر کراچی کے لیے، اور یقینی طور پر وطن عزیز کی ممتاز کاروباری شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے. الطاف تائی بلڈرز کا آپ نے نام سنا ہوگا، چیئرمین آباد کا نام سنا ہوگا، اور یقینی طور پر جب یہ دو نام آپ نے سنے ہیں تو آپ نے تیسرا نام بھی سنا ہوگا محترم الطاف تائی صاحب کا. السلام علیکم الطاف. وعلیکم السلام. الطاف بھائی بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. ایک اتنے بڑے پورٹ فولیو، سماجی پورٹ فولیو اور کاروباری پورٹ فولیو کے ساتھ جب بھی آپ میرے اسٹوڈیو میں آتے ہیں تو ہماری اسٹوڈیو کی رونق بڑھ جاتی ہے، اور اس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں.
بہت شکریہ الطاف بھائی، یہ تو ہمارا فرض بنتا ہے، ہم جتنا بھی چاہیں آپ لوگ کو آگے بڑھائیں، اور ڈیفینیٹلی آ کے آپ کے ساتھ جو بھی آپ کے سوالات ہیں، جو بھی آپ کی چیزیں ہم کو آ کے جواب دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سر آغاز بھی آپ ہی سے کروں گا۔ چیئرمین آباد کی ایسے ایسے جو ذمہ داریاں آپ نے سنبھالی ہیں، اور نو ڈاؤٹ کہ ملک کی کاروباری اور معاشی سرگرمیاں کا جو پہیہ ہے اس وقت جو ہے کوئی شاید بہت تیزی سے نہیں گھوم رہا، اور بہت ہی مشکل ترین صورتحال ہے، کیونکہ جب تک ملک میں یا کسی بھی ریاست میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو معیشت کا پہیہ اور معیشت کا ایک بہت بڑا ستون جو ہے وہ کنسٹرکشن اینڈ بلڈر انڈسٹری، جس کے آپ ہیڈ ہیں۔ کیسے دیکھ رہے ہیں موجودہ صورتحال میں اس انڈسٹری کی کارکردگی کو؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ وہ انڈسٹری ہے کہ جو ملک ہوتا ہے اس انڈسٹری کو بڑی ہی فوقیت دیتا ہے، بڑی امپورٹنس دیتا ہے، اور اسی طریقے سے لاسٹ گورنمنٹ نے بھی ہم کو بڑے انسینٹیو دیے، اور بڑی ہی انسینٹیو دیے کہ کام کریں، کیونکہ کام کریں جب کریٹیوٹی ہوتی ہے۔ لیکن اس گورنمنٹ نے اس کو کافی نیگلیجنسی کیا۔ آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت اس وقت ہماری خراب ہے، اکنامک سچویشن بہت خراب ہے، بہت ورسٹ سچویشن ہے، اور جو پرائزز وغیرہ ہیں، جو میں تقریباً میرے کو 7 مہینے ہو گئے میں یہی دیکھ رہا ہوں، جو پرائز تھی جو ہماری جو کنسٹرکشن کی کاسٹ آف کنسٹرکشن وہ آلموسٹ ڈبل ڈیجٹ ہو گئی ہے، آلموسٹ جیسے 3,500-4,000 ہزار تھی، ابھی 6,000-7,000 ہزار میں نہیں سمجھتا وہ رک سکے، کیونکہ ڈیلی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک پازیٹیو نیوز نہیں آتی، ڈیلی ایک نیگیٹو نیوز آتی ہے ہماری کنٹری کے لیے، جو کہ بہت آج پچھلے 50-70 سال سے ہم نے اتنی نیگیٹو نیوز نہیں دیکھی جو ہم ڈیلی ایک نیگیٹو نیوز دیکھتے ہیں۔ لیکن پھر بھی انشاءاللہ ہوپ فار دا بیسٹ، کیونکہ یہ وقت میں عزیز ہے، ہم لوگ تو بلڈرز ہیں، اس کی تعمیر و ترقی میں ہم حصہ لیتے رہیں گے اور لیتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ لے رہے ہیں۔ سر انڈسٹری کا درجہ گزشتہ گورنمنٹ جو ہے اس کتنا فرق آیا تھا جو پریویسلی ہمارا روایتی کنسٹرکشن انڈسٹری کا درجہ دینے کے ساتھ ساتھ کوئی بھی ڈیسیشن گورنمنٹ کو لینے کے لیے اسٹیک ہولڈرز کو بٹھایا جاتا ہے۔ اس وقت تو نہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں اسٹیک ہولڈرز، جتنی بھی انڈسٹری لگی ہوئی اسٹیک ہولڈر سے تو بغیر مشورے لیے کام ہو رہے ہیں نا، کیونکہ دیکھیں ایک اگر آپ پازیٹیو نیوز لاتے ہیں، ایک پازیٹیو چیز کرتے ہیں، تو انڈسٹری کہاں سے کہاں فلرش کرتی ہے۔ مین تو انڈسٹری کا درجہ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے، انڈسٹری کا مقصد یہ ہوتا ہے، اسٹیک ہولڈرز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک میں کام کر رہے ہیں، ان کو نشان حیدر دینا چاہیے، ان کو تمغہ امتیاز دینا چاہیے کہ اس حالات میں بھی اگر آپ کا ڈالر 200 روپے تھا آج سے 1 سال پہلے، اور آج تقریباً 300 روپے ہو گیا ہے آج، جو میں سنا حالات کے حساب سے، تو ویسے 33% ڈی ویلیو ہوگا، تو یہاں کا بیپاری 33% تو نہیں کما رہی ہے، 21% ریٹ آف انٹرسٹ ہے۔ انڈسٹریلسٹ بھی یہاں پہ ہے، گاڑی کی انڈسٹری بھی یہاں پہ ہے، ٹیکسٹائل سب انڈسٹریز یہاں پہ ہے، جتنی انڈسٹری، ایگریکلچر انڈسٹری ہمارے پاس ہر چیز ہے الحمدللہ، لیکن ہم صحیح سمت میں نہیں ہیں۔ تو اگر ہم صحیح سم میں آج بھی آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہو جائے گا، اور ہم کو تو آپٹیمسٹک ہونا پڑے گا، ہم بزنس مین کو آپٹیمسٹک ہونا پڑے گا۔ کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے کہ اگر گورنمنٹ رائٹ چیزوں پہ آ جائے، رائٹ ڈائریکشن پہ آ جائے تو الحمدللہ کوئی اتنا بڑا پرابلم میں نہیں۔ ڈائریکشن بڑا امپورٹنٹ ہے ناظرین کرام، جب تک بھی کسی بھی ادارے کی یا کسی بھی شعبہ ہے زندگی میں، اگر ڈائریکشن کا درست تعین ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اس کی طرف گامزن ہو جائے، تو ہمارے ایک مہمان نے کہا تھا کہ آپ 1 قدم بڑھاتے ہیں، منزل آپ کی طرف 2 قدم آگے آتی ہے۔ آباد نے بڑا کام کیا اپنی کمیونٹی کے لیے، اور ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک بلڈر فرما رہے تھے کہ آباد ہی کی وجہ سے جو سریے کا جو آپ نے ایک سیٹنگ بڑی اچھی اپنے کوشش جو پوری کی ہے، نو ڈاؤٹ اس کے کہاں تک ثمرات حاصل ہوتا ہے، تو یہ اس کو تھوڑا سا میں چاہوں گا ضرور ڈسکرائب کریں آباد کی کوششوں سے، یہ بڑا اچھا کام ہوا۔ ایک چھوٹی آئرن اور کی بات کرتا ہوں، ہمارا مین مٹیریل ہے، 30% ہم کنزپشن کرتے ہیں ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری میں نا۔ پرائزز 2 لاکھ روپے تھی، اور دنوں میں اس کی پرائزز بڑھ کے چلی گئی 3,08,000 روپے۔ جب 3,08,000 روپے آئی تو ہم نے کوشش کی کہ ان سے نیگوشیٹ کریں کہ کیا وجہ اتنی بڑھ رہی، تو ان کا کہنے کا تھا کہ ہم کو را مٹیریل نہیں مل رہا ہے، پر را مٹیریل اگر آپ کے پاس آ نہیں رہا ہے، LC کھل نہیں رہی ہے، اور پرائز آپ روز 15 سے 20 ہزار روپے بڑھا رہے ہیں، ہاؤ اٹ از پاسبل۔ تو ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، تو خیر وہ تو مونوپولی، اور آپ کو پتہ ہے کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے نہیں، تو انہوں نے دوسرے سے چلا دیا، اور 3,43,000 روپے۔ اٹس ناٹ پاسبل ہمارے بلڈرس کے لیے، ہمارے ممبرس کے لیے یہ پاسبل نہیں تھا کہ اتنی بڑی پرائز ایبزارب کر سکے۔ 1,000 روپے کا فرق تقریباً ہمارا اسکوائر فٹ کا فرق پڑتا ہے آئرن اسٹیل کنزپشن کے اندر، ہائی رائز بلڈنگ کے اندر ورٹیکل میں۔ پھر ہم نے ایک ہی ڈیسیشن لیا کہ ٹھیک ہے، اگر ہم یہ تو کام کر سکتے ہیں کہ ہم 1 ہفتے کے لیے آئرن پرچیز کرنا بند کر دیں، باقی ٹھیک ہے ہمارے سارے کام کرتے رہے۔ تو جب ہم نے آئرن پرچیز کرنا کام بند کیا تو پھر تھوڑا سا ہم کو ریلیف ملا، اور بازار 3 لاکھ پہ آ کے رکی، واپس تھوڑی سی ریورس ہوئی۔ پھر ہم نے 1 ہفتہ اور توسیع کی تو بازار 2,80,000 روپے آئی، اور الحمدللہ پھر ہم نے ایک ہماری کمیٹی بنائی کہ جو خود پرچیز کر کے ہمارے بلڈرز کو لے کے دیتی ہے۔ پھر ہم نے شاید پہلا آئرن پرچیز کیا تھا 2,71,000 روپے میں، پھر ہم نے 2,50,000 روپے لاہور سے مل رہا ہے، 2,55,000 روپے۔ الحمدللہ یہاں کی انڈسٹریز جن کی مونوپولائزیشن تھی، الحمدللہ وہ بھی دے آر ڈسپریٹ سیلر رائٹ ناؤ نا۔ آج بھی LCs نہیں کھلی ہیں،
آج بھی را مٹیریل مل رہا ہے, آج بھی سپلائی ہو رہی ہے, ابھی اوور سپلائی ہے اور کنزمپشن کم ہے. کیا بات ہے, یہ دیکھیں یہ اتحاد کی برکت ہوتی ہے اور آپ کے لیڈرشپ کا ویژن ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں سوچ لیں ہو, جب آپ کے ممبران کا آپ پر اعتماد ہو اور وہ آپ کے اعتماد میں پورے اترتے ہوئے اس چیز پر تھوڑی سی اپنی بھی محنت شامل کریں, تو یہ ہوتا ہے کہ 3-3.5 لاکھ کی چیز جو ہے وہ 2-2.5 لاکھ روپے تک بھی آ سکتی ہے. تھوڑی سی اپنے لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہونا بے انتہا ضروری ہوتا ہے. سر اب بڑی اہم ترین آپ نے بات بتائی کہ آج سے 1 سال پہلے کی اور آج کی کاسٹ آف کنسٹرکشن میں بہت فرق آ گیا ہے. اب اس کا وے آؤٹ کیا نکالا ہے بلڈر نے؟ کیا اس کا بوجھ, آپ ذاتی حیثیت میں سے بوجھ کہوں گا ایک لیمن کی حیثیت سے, کیا یہ پرچیزر پہ جائے گا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ایز اے ایسوسیشن, ایز اے چیئرمین, ہمارے بہت سے ممبرس کہتے ہیں کہ آپ پرائز اسکیلیشن کے لیے ہم کو پرمیشن دیں. ایز اے ایسوسیشن پرمیشن نہیں ہے, ایز اے مذہب پرمیشن نہیں ہے. تو میں نے یہی کہا کہ میری ٹینیور میں تو پاسبل نہیں ہے اور ہم یہ بات پرائز بڑھانے کا کہہ نہیں سکتے, کیونکہ ہم کوئی بھی چیز بیچتے ہیں, دیکھیں کوئی بھی چیز کموڈیز آپ بیچتے ہیں تو آپ 3 یا 4 سال کا ادھار بیچتے ہیں. ہم کوئی بھی پروجیکٹ بیچتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہماری کیلکولیشن ہوتی ہے کہ سال کا 10% 15% انفلیشن ہوگا. 15% انفلیشن کے بعد ہم یہ چیز بیچیں گے تو ہم نے ظاہری بات ہے پلاٹ پرچیز کیا, مارکیٹ میں گئے, مارکیٹ سے ہم نے پیسے جنریٹ کیے, پیسے جنریٹ کے بعد ان سے پیسے لے کے ہم بنا رہے ہیں, پھر ہم نے ہمارے پاکٹس میں جو ہمارا پروفٹ دیا, گورنمنٹ کے ایکسچیکر میں جو ٹیکس دینا تھا وہ ٹیکس دیا. تو ڈیفینیٹلی وی شوڈ absorb this price. We never pass on this price to the buyer who trust us, who trust on our members, who trust on our association. تو ہم کیسے بول سکتے ہیں کہ پرائز بڑھائیں؟ یار اتنے سالوں سے اگر ہم کما رہے ہیں الحمدللہ, تو اس پر تھوڑا لاس ہو جائے تو آگے کما لیں گے. سر ہائی ریز اپنی جگہ ہے, نو ڈاؤٹ, بڑے بڑے لوگ بڑا کام بھی کرتے ہیں, کچھ یقین طور پر چھوٹے بلڈرز بھی ہوں گے جنہوں نے ابھی شروع کیا ہوگا, ہو سکتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی ایسا ریلیف آپ کے احباب کی طرف سے ہے یا جنرلی؟ اپنے مذہب میں آپ کو بتاؤں, نفع نقصان طے ہے. اگر نفع نقصان نہیں کرنا تو آپ پھر بزنس نہیں کریں. تو دیکھیں اگر نیا آدمی آیا ہے تو نقصان کرے گا تو یہیں سے پیسے کمائے گا الحمدللہ. پوٹینشیل بھی ہے, بائرز بھی ہیں, ڈیلیوری بھی کریں. اور ایک ہمارے یہاں سب سے بڑی چیز بتاؤں, ویلیو ایڈیشن ہے. ایک پروڈکٹ, ایک بلڈنگ شہید ملت روڈ پہ میں نے بنائی تھی, تو میرا پروڈکٹ تھی 3 کروڑ روپے کی, اور میرے برابر میں ایک نامچین بلڈر تھا, اس کی 1.5 کروڑ کی ملتی تھی. تو میں نے اپنے پروجیکٹ تو اناؤنس کیا, بازو والے بلڈر کی میں نے بلڈنگ میں فلیٹ لے کے اس میں ہی پیسے کمائے. تو آپ سمجھے نہیں, ہر پروڈکٹ بکتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آگے کنزیومر کو پاس آن کرنا چاہیے, اور آباد اس میں کوئی رول پلے کرے گی, میں نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے حالات ورسٹ ہیں, میں نہیں کرتا, بہت ورسٹ ہے. گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کریں گے. ہم بولیں گے جیسے DTRE ایکسپورٹرس کو ملتا تھا, ڈیوٹی ٹیکس ریبیٹ اگینسٹ ایکسپورٹ, اس طریقے سے آپ دیں, انسینٹیو دے پروجیکٹ وائز. اگر میرا ایک پروجیکٹ ہے, جیسے میری 2000 ٹن کی 3000 ٹن کی کنزمپشن ہے, تو مجھے امپورٹ کرنے دیا جائے 3000 ٹن آئرن اینڈ اسٹیل. اگر ہمارے یہاں 1100 روپے انہوں نے دام رکھا ہوا ہے آج کی تاریخ میں, اور اب تو میں سمجھتا ہوں آج کے حساب سے تو جو ڈالر ڈی ویلیو ہوا تو یہ $900 آ گیا. آپ خود سوچیں, $1100 پرائس تھا آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے جب نے اسٹرائک کی تھی, اور آج یہ ریولیوشن کی وجہ سے اگر 290 روپے میں گنتا ہوں, 290 روپے کی اس وقت LC ہو گئی, تو یہ آٹومیٹکلی $850 پہ آ گیا. اور $850 پہ بھی ان کو وارے میں آ رہا ہے, اس وقت بارے میں نہیں آ رہا تھا. تو اسی طریقے سے دوسری چیزیں بھی پروجیکٹ وائز اگر گورنمنٹ دیتی ہے انسینٹیو, تو لوکل انڈسٹری جس کو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کیپ نہیں ہے, اس کا بینیفٹ آپ آگے کنزیومر کو پاس آن کر سکتے ہیں. گریٹ. یہ امپورٹنٹ ہے کہ ایک ایسوسیشن جو ہے نہ صرف یہ کہ اپنے ممبران کے تحفظ کے لیے, تو جو میں نے بتایا کہ جس انداز سے آئرن اینڈ اسٹیل کی مد میں انہوں نے اپنی کوششیں کی, اس کا فائدہ اٹھایا, دوسری طرف اپنے بائرس کو, اپنے گاہکوں کو بھی نقصان پہنچانے کے حق میں نہیں ہے. اب تک ایسوسیشن لیول پہ یہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ کم از کم ہم یہ کام نہیں کریں گے کہ ہم پرائز بڑھانے کے لیے کوئی اجازت یا کوئی ایسی باقاعدہ مہم چلائیں. ہاں یقینی طور پر حکومت سے کچھ نہ کچھ مراحت لینے کی ضرور کوشش کی جائے گی, کچھ فلیکسیبلٹی, کچھ ریلیکسیشنز. 72 انڈسٹریز کی ماں ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انڈسٹری چل نہیں پائیں یا اتنی فلورش نہیں کر پائیں جب تک اگر کنسٹرکشن اور بلڈر انڈسٹری جو ہے نا وہ رک جائے. خاص طور اگر میں کووڈ کی بات کروں, آپ سے اس درمیان میں ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی کہ کووڈ میں جس انداز سے ایک واحد وہ یہ انڈسٹری تھی جو بوم پر اور بڑے مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتی رہی, نہ صرف یہ کہ دیگر 72 انڈسٹریز کو آگے بڑھانے کا, بلکہ بہت بڑی مین پاور جسے لیبر کہتے ہیں اس کو بھی چلاتے رہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ کی انڈسٹری کے اس کے رسک بننے کے ذریعے کو؟ آج بھی 72 انڈسٹریز ہم سے وابستہ ہیں. آج بھی 72 انڈسٹری انڈیویجلی اپنی پروڈکٹ
مینوفیکچر کر رہی ہیں, اور انڈیویجلی سیل ٹیکس ان دا ٹرم آف ایکسائز ڈیوٹی, ان دا ٹرم آف لیبر جاب پروڈیوسنگ, ان دا ٹرم آف ٹیکس ڈائریکٹ انڈائریکٹ بھرتی ہیں. اس کے بعد ان کی آئٹم ہم لیتے ہیں لوکل ایز اے کنزیومر لے کے ہم ان کا وتھ ہولڈنگ ٹیکس ڈیڈکٹ کرتے ہیں. وتھ ہولڈنگ ٹیکس ہم گورنمنٹ کے ایکسچیکر میں کرتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں, گورنمنٹ کو ڈائریکٹ انڈائریکٹ ایک بہت بڑا ایکسچیکر میں ان 72 انڈسٹریز سے بینیفٹ ہے, جو کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کی کنزیومنگ کی وجہ سے. دوسرا بہت بڑی جاب پرووائڈنگ ہے. 1/3 آف دا کنٹریبیوشن ہم کرتے ہیں, اگر 72 انڈسٹریز کو لیتے تو 1/3 آف دا کنٹریبیوشن ہم کرتے ہیں جی ڈی پی کے اندر. تو اگر یہ انڈسٹری کو تھوڑا سا بھی جھٹکا آتا ہے تو گورنمنٹ کی اکانومی کے اندر بہت بڑا پرابلم آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس ایک اسکلڈ اور ایک ان اسکلڈ لیبر. ایک گاؤں سے آیا, کراچی شہر ہے, کراچی شہر میں آیا, اس کو پتا ہے کہ یہاں چوکیدار کی نوکری بھی مل جائے گی, اور میں کسی پروجیکٹ پہ جاؤں گا نوکری مل جائے گی. 1500 2000 روپے مزدور کو مل جاتا ہے, تو مہینہ 50,000 روپے وہ کما لیتا ہے, 10,000 روپے وہ سانجا کھانا کھاتا ہے, 40,000 روپے اپنے گھر پہ بیچتا ہے, جس سے تقریباً کتنے لوگ پلتے ہیں, 8-10 لوگ پلتے ہیں. یہ وہ انڈسٹری ہے. یہ ہر کسی انڈسٹری کو سپورٹ کرتی ہے, ہر لیبر کو سپورٹ کرتی ہے, چاہے اسکلڈ ہو چاہے ان اسکلڈ ہو. تو میں سمجھتا ہوں ٹرانسپورٹیشن سے لے کے, ایگریگیٹ سے لے کے, سیمنٹ سے لے کے, آئرن سے لے کے, ٹائل سے لے کے, وائر سے لے کے, مطلب آپ یو نیم اٹ, یہ وہ انڈسٹری ہے. اتنا سپورٹ کرتی ہے ان آل مینس گورنمنٹ کو. تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو اس انڈسٹری پہ فوکس کرنا چاہیے. اور یہ کنزیومنگ انڈسٹری ہے, وہ کنزیومنگ انڈسٹری پیرالل ٹیکس بڑھتی ہے 4 to 5 times. گریٹ. یقینی طور پر ہمیں بہت ساری باتیں کرنی ہے کہ اس گھروں کی ضرورت کتنی ہے, کتنی ضرورت آباد اور اس کے تمام ممبران مل کر ایک اچھی اور لیوش ریزیڈنس کی صورت میں ہمیں فراہم کر رہے ہیں, اور یقینی طور پر ایک سماجی بہت بڑا کردار رہا ہے. الطاف طاہر صاحب کا اس پہ بھی ضرور بات کریں گے, لیکن علامہ صاحب اب میں ایک سوال چھوٹا سا میرے ذہن میں آیا, میں ضرور چاہوں گا کہ آپ سے بھی اس کے بارے میں رائے لوں. رزق کا ذریعہ بننا بحیثیت اپنے بندگی کے اسلوب کو رکھتے ہوئے رزاق بننے کی کوشش کرنا, یہ کسی ادارے کی ترویج میں, کسی بھی ایسی فارمیشن جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 72 مختلف انڈسٹریز کا پہیہ چلتا ہے. اگر یہاں پہ کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے اور جو گھروں کا چولہا چلتا ہے, اس کی تو بات ہی کیا ہے, یعنی کہ لاکھوں نہیں اب تو کروڑوں میں ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس رزاق بننے والوں کو, کتنی بڑی ذمہ داری نبھا رہے ہیں یہ لوگ جو اس قسم کے اسباب مہیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھیے گا کہ حدیث پاک میں آتا ہے, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی ذات پر ایسا توکل کرے, ایسا بھروسہ کرے جیسا پرندے کرتے ہیں, تو رب تعالیٰ اس کو اتنا نوازے گا کہ اس کا وہم اور گمان بھی نہ جائے گا کہ یہاں سے بھی رزق مل گیا, جسے کہتے ہیں کہ غیب سے نوازا گیا. اب مجھے بتائیں, ایک بندہ ایسے اسباب مہیا کرتا ہے یا ایسی فیکٹری کو بناتا ہے یا ایسی یوں سمجھ لیجئے کہ ایسے وسائل بناتا ہے کہ جس سے اس کا خود کا گھر اور ساتھ ہی دیگر لوگوں کے چولہے جلتے ہیں. میں چاہے انڈسٹری کی بات ہو جائے یا جو چھوٹے لیول پہ جیسے ہمارے الطاف طاہر بھائی نے بتایا, تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور کسی ایسے شخص جس کے پیٹ میں آپ نے رزق حلال کے ذریعے کوئی لقمہ پہنچایا, تو یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا بلند ہے کہ میں آج ہی مطالعہ کر رہا تھا کہ کامیاب تاجر اور ایماندار تاجر وہ عرش کے سائے میں ہوگا. یعنی دنیا میں عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, اور آخرت میں الگ عزت, اور پروٹوکول کیا کہ عرش میں کے سائے میں ہوگا. دوسری روایت یہ بھی ہے کہ دنیا میں تو عزت ملے گی, ساتھ ہی حشر میں یہ ہوگا کہ انبیاء اور صدیقین کی صف میں اس کامیاب تاجر کو, جو کامیاب اس اعتبار سے ہے کہ وہ ایماندار بھی ہے, رزق حلال خود بھی کمایا اس نے, اور ساتھ ہی اپنے آپ کے صدقہ جاریہ کے لیے اس نے دیگر لوگوں کو بھی رزق حلال کا موقع فراہم کیا. تو اس تاجر کو کہاں رکھا جائے گا, کیونکہ وہ کامیاب اور سچا اور ایماندار تاجر ہے, اسے رکھا جائے گا ان صفوں میں داخل کیا جائے گا جہاں انبیاء اور صدیقین ہوں گے. یعنی وہ نبی بھی نہیں ہوگا, وہ صدیق بھی نہیں ہوگا, لیکن اس کا مرتبہ اس انداز سے رب تعالیٰ اس کو انعام عطا فرمائے گا کہ وہ بھی حیران ہوگا. تو جب وہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا یا اللہ یہ کس لیے, تو کہا فرمایا جائے گا یہ تیری ایمانداری اور تیری بہترین اسلوب کے ساتھ تجارت کرنے کا انعام ہے. سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات علامہ صاحب نے اس وقفے کی طرف ہمیں لے گئے کہ
یقینی طور پر دیانتداری اور اپنی کمٹمنٹ. میں اس میں کمٹمنٹ کا بہت بڑا ذکر کروں گا, اور اس انڈسٹری کا جو بات الطاف طاہر صاحب نے کہ کمٹمنٹ کی بہت بڑی اہمیت ہے, کہ جو آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا, اس کا ذکر کیا, میرا اندازہ تھا کہ شاید طاہر صاحب یہ ذکر کریں گے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گاہکوں کو منانے کی کوشش کریں کہ تھوڑا سا پرائز کو ہم تھوڑا سا آپ کر لیں, لیکن انہوں نے یک جنبش قلم اسے رد کیا کہ نہیں, ہم گاہکوں کی طرف یا اپنے بائر کی طرف اس کو نہیں لے کے جائیں گے. اگر کوشش کریں گے حکومت سے کچھ ہوا تو ٹھیک, ورنہ ہم اس سے خود برداشت کریں گے. یہ ہے وہ کمٹمنٹ جس کا ذکر میں کرتا ہوں کہ ایمانداری میں کمٹمنٹ کا بہت بڑا ذکر ہوتا ہے. وہ ہم سب کو اپنے اپنے کاروبار میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کو نبھاتے رہنا ہے, تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان معتبرین میں شامل ہو سکیں جس کا ذکر علامہ صاحب نے فرمایا. وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے, اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں دوبارہ سے, اور پروگرام کے اس خوبصورت سلسلے کا یہیں سے آغاز کرتے ہیں. آغاز کا ہمارے ساتھ رہیے گا. कराची की सबसे बड़ी और डेवलप्ड सोसाइटी बहरिया टाउन कराची की शेरग जिना एवेन्यू मेन एंट्रेंस से बमुश्किल 1 मिनट के फासले पर एक मॉडर्न फाइनेंशियल सेंटर कॉस्मोस बिजनेस टावर, ग्राउंड प्लस 15 फ्लोर्स पर मुश्तमिल एक स्टाइलिश ग्लास आर्किटेक्चर, ग्लास वॉल से बहरिया टाउन की दिलकश व्यूज कॉस्मोस बिजनेस टावर के ऑफिस को और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं. कॉस्मोस बिजनेस टावर में इन्वेस्टमेंट या दीगर तफसीलात के लिए राब्ता करें. कॉस्मोस रियल्टर. आपकी ज़कात इन थैलेसीमिया के बच्चों के लिए है उम्मीद ज़िंदगी. आए इस माह रमज़ान में बढ़ चढ़ कर अपनी ज़कात हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट को दें. मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट और दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए. जज़ाकल्लाह खैर. ایک بار پھر خوش آمدید برکات رمضان کریم کی آج کی اس محفل میں, اور مہمانوں سے بڑی دلچسپ گفتگو جاری تھی. علامہ صاحب نے بس خوبصورت نوٹ پر ہماری اس گفتگو کا اختتام کیا تھا. ہم وقفے کی طرف گئے تھے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر, اور ایک سوال جس کا ذکر میں نے وقفے سے پہلے کی نشریات میں کیا تھا. طاہر صاحب, مجھے ایک بڑی اہم ترین گفتگو یہ کرنی ہے, کتنی ضرورت محسوس کرتے ہیں آپ کہ پاکستان کی, خاص طور پر میں کراچی کی بات کروں تو کتنی آبادی کو گھروں کی ضرورت ہے, ایک اچھی رہنے کی عمارت کی, گھر کی ضرورت ہے, لیکن ہم کتنی پوری کر پا رہے ہیں؟ 52% لوگ کچی آبادی میں رہتے ہیں آج کراچی میں, سب میں رہتے ہیں 52% لوگ. اور میں آپ کو بتاؤں 12 ملین مکانوں کی شارٹیج, 12 سے 15 ملین مکانوں کی شارٹیج ہے اس وقت, جو کہ شارٹیج اور بڑھ جائے گی. جو ابھی میں نے سینسس لیے تھے لاسٹ ایئر کی, ہماری گروتھ تھی 2% کی. جو ہم اس وقت آفیشیل سینسس لیتے ہیں تو 230 ملین, 4.6 ملین لاسٹ ایئر ہمارے پاس نئی برتھ ہوئی ہے.
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ہے نا یہ 56 کلومیٹر پہ اس وقت ہماری جو 56 پیپلز آن 1 کلومیٹر پہ جو ہماری اس وقت ریکوائرمنٹ ہے، اور پاکستان ہمارا رقبہ نہیں بڑھ رہا، ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور یہ ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی. جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اتنی چیزیں مہنگی ہو گئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسا نہیں ہے. ہمارے باپ دادا رہتے تھے ریڈیو پاکستان پہ، پھر وہ آدم جی نگر میں آئے تو وہاں پہ 10 روپے گز زمین تھی، آج وہاں پہ لاکھوں روپے گز زمین ہے، جسٹ بیکاز آف دا پاپولیشن اینڈ کنزیومنگ. ایک گھر جس کے اندر، جیسے میں آپ کو ایک بہت چھوٹی مثال دیتا ہوں، ہم 5 بھائی بہن تھے تو ہم ایک گھر میں رہتے تھے. ایک گھر میں رہنے کے بعد آج ہماری ریکوائرمنٹ، ہمارے 20 بچے ہیں تو 20 بچوں کی ریکوائرمنٹ تو 25 گھر میں کنورٹ ہو گئی 20 سال کے اندر. آپ مجھے بتائیں، اور اگر ہم اس کو نیسیسری ٹائم پہ پورا کر لیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ سرٹن کولیپس ہوگا. کیونکہ دیکھیں ایک فیملی، آج کا دور بالکل چینج ہو گیا ہے. اسی طریقے سے جس آدمی کو اپنا گھر نہیں ملے گا تو بہت تکلیف ہے. ہمارے یہاں جو ہے نا پوورٹی ریٹ بہت زیادہ ہے. اچھا، لٹریٹ ریٹ بھی بہت کم ہے، جو کہ بہت ہماری خرابی ہے. ہماری کسی گورنمنٹ نے اس پہ توجہ نہیں دیا. دیکھو وی آر نان پولیٹیکل، ہمارا پولیٹیکل سے کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو بزنس مین ہیں. ہم کو پتہ ہے کہ دیز آر دا پالیسیز آف دا گورنمنٹ، دیز آر دا کرنٹ پالیسیز آف دا گورنمنٹ اینڈ وی کین فالو دا کرنٹ پالیسیز آف دا گورنمنٹ اینڈ ڈو بزنس ایز پر دا لیجسلیشن آف دا کنٹری. پر سم ٹائم ہمارے ملک کی بدبختی میں کہوں یا کیا کہوں میں، مطلب کیا کہوں کہ لیجسلیشن پہ بھی چینج آ جاتے ہیں، لیجسلیشن پہ بھی آرڈرز آ جاتے ہیں، جو کہ بہت ہی بری بات ہے. آپ مجھے بتائیں، اگر ایک ہمارا پاکستانی ایکسپرٹیز پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے اور وہ بولتا ہے چلے میں اس ملک میں آتا ہوں، آج میرے پاس $1 ملین ہے، $2 ملین آ کے $2 ملین یہاں انویسٹمنٹ کرتا ہے، اور راتوں رات پتہ چلتا ہے کہ میں نے کمرشل پلاٹ لیا اور یہ ڈکلیئرڈ کمرشل روڈ پہ لیا اور یہ ڈکلیئرڈ کمرشل روڈ بھی بین ہو گیا جسٹ بیکاز آف دا پولیٹیکل سینیریو. تو کیا کرے گا وہ آدمی، کیوں کرے گا؟ اس کا کانفیڈنس شیک ہو جائے گا. دیکھیں جتنے بھی آج کے ہمارے پاس ایک ابھی کمپنی آئی تھی امریکہ کی نہیں، دنیا کی سب سے بڑی اسٹیٹ کی کمپنی ہے، ری میکس کر کے، وہ 100 اپنی آفیسز کھول رہی ہے یہاں پہ. وہ ہم کو آباد کو بولتی ہے آباد کین ریکمینڈ کہ دس بلڈر کین ڈیلیور دا پروڈکٹ اور ناٹ. وی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم فار دا ٹیکس، وی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم فار دا کمیشن، وی ڈونٹ ہیو، وی جسٹ نیڈ کہ یہ ہم کے فلفل کرے گا یا نہیں کرے گا ایز پر دا پالیسیز آف دا گورنمنٹ. اور 9.5 million Pakistanis and expatriates, they are willing to buy the houses in Pakistan and they are ready to pay in foreign exchange. اسٹیٹ بینک کا جو ہے نا لاسٹ سروے رپورٹ ہے، لاسٹ ایئر کی سروے رپورٹ ہے، میری اسٹیٹ بینک کے گورنر سے ہی میٹنگ ہوئی. 50% جو آپ کا ہوم ریمیٹنس آتا ہے نا یہ کنسٹرکشن کا شعبہ لے کے آتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کتنا بڑا ہے؟ اگر 30 بلین ہماری آتی ہے ہوم ریمیٹنس تو 15 بلین ہمارا یہ کنسٹرکشن شعبہ لے کے آتا ہے. تو کنسٹرکشن کا شعبہ کہاں بینیفٹ نہیں کر رہا، جاب پرووائڈنگ کر رہا ہے، 70 انڈسٹریز چلا رہا ہے، فورن ایکسچینج لے کے آ رہا ہے، اچھا ویلیو ایڈیشنز لے کے آ رہا ہے، جو آپ کی پاپولیشن کو گھر دے رہا ہے. روٹی کپڑا مکان، 3 چیزیں ہیں. دیکھیں روٹی ہمارے پاس ایگریکلچر ہے، کپڑا ہم خود کفیل ہے. جو ابھی ہماری کاٹن کراپ خراب ہوئی ہے 4.7 ملین بیلز کے لیے، تو اس کے لیے ہم کو ابھی ڈالرز چاہیے ہوں گے، ہم کو امپورٹ کرنا پڑے گا. ہماری ٹیکسٹائل کی بری، اور مکان. اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ کہاں ہوں گے؟ وی نیڈ اے پالیسی، وی نیڈ اے رائٹ ڈائریکشن، وی نیڈ اے رائٹ پولیٹیکل پرسن، اے بولڈ پولیٹیکل پرسن جو اپنی انفرادیت چھوڑ کے صرف اس ملک کے لیے کام کرے. تو الحمدللہ یہاں وسائل بھی ہیں، یہاں پہ پاپولیشن بھی ہے. الحمدللہ وی آر دا 5th ڈیٹ پروڈیوسنگ کنٹری آف دا ورلڈ، 4th رائس پروڈیوسنگ کنٹری آف دا ورلڈ. ہماری ییلڈ پر جو ہے ایگریکلچر کی وہ بہت کم ہے نیبرنگ کنٹریز ہے. ہمارے یہاں پالیسیز کنسسٹنٹ نہیں ہے، ہمارے یہاں ویسٹڈ انٹرسٹ میں کام ہوتے ہیں. تو اگر یہ سب کام ختم ہو جائے تو یہ کوئی اتنا بڑا معام تھوڑی ہے. میں اگر سینسس آپ کے آفیشیل فگرز ہیں 230 ملین کے، 300 ملین کی آبادی میں آپ رہتے، 300 ملین کی آبادی میں رہتے، وی کین گو ان رائٹ ڈائریکشن. جسٹ کیلکولیٹ کہ 50 روپے ٹیکس، آج کروڑوں لوگ اگر الیکٹرسٹی کا بل بھرتے ہیں، کتنا ٹیکس چاہیے گورنمنٹ کو؟ ایک ایس آر او، ایک این آر او، ایک پازیٹیو نیسٹس 100 آف ٹریلینز روپیز ٹیکس لے لے. ایک آدمی ٹیکس الیکٹرسٹی کا بل کنزیوم کرتا ہے مہینے کا 50,000 روپے، سال کا 6 لاکھ روپے الیکٹرک کا بل کنزیوم کرتا ہے. اس کو کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ہے. ارے بھائی یو ہیو ٹو جسٹیفائی. آپ یونیورسل سیلف اسسمنٹ اسکیم میں بولو کہ آپ نے 6 لاکھ کا بل لیا تو آپ کھاتے کیا تھے، کیا نہیں تھا. 10 لاکھ روپے اگر اس کی انکم سال کی آتی ہے تو وہ مشکل سے 25,000 روپے ٹیکس. 25,000 روپے ٹیکس سے یو کین کیلکولیٹ کہ کروڑ اگر ہمارے بھرتے ہیں اور انکم ٹیکس پیئر جو ٹیکس بھریں گے ہر صورت.
اگر میں سال کا 20 لاکھ روپے الیکٹرکسٹی بل، تو ظاہری بات ہے میرا آفیشیل خرچہ ہوگا نا 50 لاکھ روپے کا. اگر میں گاڑی 2 کروڑ روپے کی رکھتا ہوں تو آئی ہیو ٹو ڈکلیئر مائی بکس. اگر بکس میں ڈکلیئر نہیں ہوگی تو ٹریڈ کرے گورنمنٹ انڈیا کی طرح. آپ لے کے آئے بکس میں لے کے آئے، سب کو کیا پرابلم ہے؟ اتنی بڑی پرابلم تھوڑی. ایگریکلچر انکم اتنی بڑی، ایگریکلچر جب ہماری آتی ہے، جب کراپ آتی ہے تو ایگریکلچر والے آ کے بڑی بڑی گاڑیاں لیتے ہیں. تو ٹیکس کیوں نہیں ان کے اوپر؟ ڈالیں ٹیکس. ارے آپ 5,000 روپے ڈالیں ایکڑ پہ، 10,000 روپے ایکڑ پہ ڈالیں. 10,000 روپے ایکڑ کچھ بھی نہیں ہے نا، بلینز آف روپیز آپ کے پاس ٹیکس آ جائے گا. لیکن اس ٹیکس کو ریکنسلائز کریں. اس کو ریکنسلائز کر کے آپ ڈیپ پیمنٹ کریں، ڈیفرڈ پیمنٹ کریں. آپ اس کو ایکسٹرنل اور انٹرنل ڈیپٹ کی دونوں فگرز نے، آپ کی ایکسٹرنل انٹرنل ڈیپٹ کیا ہے، مطلب کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں الحمدللہ اگر پازیٹیونیس ہو تو دل جلتا ہے ہمارا. کیونکہ دیکھیں آدمی کی پہچان، آدمی کس سے پہچانا جاتا ہے؟ اپنے ماں باپ کے نام سے. ابھی آپ نے مجھے بولا الطاف طائی صاحب، تو میں اپنی کاسٹ سے پہچانا جاتا ہوں، اپنی فیملی کی کاسٹ سے پہچانا جاتا ہوں. اگر میں اچھا کام کروں گا تو میری فیملی کی رسپیکٹ ہے، اگر میں خراب کام کروں گا تو میری فیملی کی رسپیکٹ. اسی طریقے سے میں اگر یورپ گیا ابھی آج سے 3 دن پہلے، بہت ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں. کل بھی میں بیٹھا ہوا تھا کسی آفیشیل ادارے میں، تو میں جب لائن میں لگا ویزا کی تو ہی ڈونٹ نو مائی نیم. تو بولا فرام وچ کنٹری یو آر؟ تو میں نے بولا فرام پاکستان. تو کیا ریکگنائز ہوا کہ میرا ماں باپ، میری پہچان پاکستان ہے. جب تک میں جاؤں گا تو میں پاکستانی میں رہوں گا. اگر کسی تھرڈ کنٹری میں لاؤں گا تو اوریجن پاکستان، بھلے میرے پاس برٹش پاسپورٹ ہو جائے، کینیڈین پاسپورٹ ہو جائے، اوریجن پاکستان. یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ سمجھنا چاہیے. لوگوں کو سمجھنے کے لیے تیار ہے، ہمارے ایکسپرٹیز بھی سمجھنے کے لیے تیار ہے، ہمارے بزنس مین بھی سمجھنے کے لیے تیار ہے، اور دے آر ڈوئنگ دس بزنس. اچھا کام کرتے ہیں. ریکنسیلیشن ہونی چاہیے. تھوڑی سی اس پہ توجہ کی ضرورت ہے. ذرا نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. یہ جو آواز ہے وہ دل سے نکلی ہوئی آواز ہے. کیوں نہ ہم ایک ایسی ڈاکومنٹیشن کا سلسلہ شروع کریں جس سے کہ ایتھینٹکسی بھی ہو، اور پھر اس ڈاکومنٹیشن کے ساتھ حاصل ہونے والی رقم صحیح جگہ پر پراپرلی خرچ ہوتا ہوا نظر آئے. اعتماد کا جو فقدان ہے عوام اور ان حکمرانوں کے درمیان، یہ ختم ہونا بے انتہا ضروری ہے. اب میں تھوڑی سی آپ کی جو ہے سماجی پس منظر کی طرف آؤں گا. کیسے ٹائم مینیج کرتا ہے الطاف طائی آباد جیسی اتنی بڑی پوسٹ کے ساتھ ساتھ، جہاں سینکڑوں نہیں اب تو ہزاروں کی تعداد میں مسائل آپ کے سامنے آتے ہوں گے؟ اس قسم کے حالات میں آپ اپنی جماعت جیت پور میمن ایسوسی ایشن میں بھی کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں پچھلے 8-10 سالوں سے. میں کہوں گا کہ یہ ٹائم مینجمنٹ کا سلسلہ کیسے سکھائیں ہم نے ینگسٹرز کے لیے بھی بڑا ضروری ہے. دیکھیں if there is a will there is a way. اللہ عزت دیتا ہے، اور اگر آپ نے عہدہ لیا ہے تو آپ کی ایبلٹی کے حساب سے آپ کو سرو کرنا ہے. دیکھیے 1 سال کا پیریڈ جیسے آباد کا، مجھے لاسٹ ٹائم چیئرمین SR ملا تو میں نے آج سے 4 سال پہلے سرو کیا، اور آئی ایم ناٹ ولنگ ٹو ٹیک دیٹ رسپانسبلٹی. پر ملی، اللہ نے دی تو سرو کیا. ابھی بھی ملی ہے تو 6 مہینے ہو گئے، 7واں مہینہ چل رہا ہے. تو دیکھیں آپ کو اپنی جو ہے نا ٹائم نکالنا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو سرو دا انڈسٹری. کیونکہ دیکھیں انسان کی پہچان بہت بڑی چیز ہوتی ہے. آج اگر میں اس عہدے پہ ہوں اور اگر میرے ہاتھ سے کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے اور بول کام ہوتا ہے تو ہمیشہ آدمی یاد رکھے گا. بالکل. اور اگر کوئی یاد رکھے نہ رکھے، اوپر والے کو تو پتہ ہے نا. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے مذہب میں سب سے بڑا، اگر کسی کے کام آپ آ جاتے ہو تو میرا مولا کریم بہت خوش ہوتا ہے. 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ خوش ہوتا ہے. تو اللہ پاک کا یہ کرم ہے کہ اگر اللہ ہم سے یہ کام لیتا ہے تو اس سے سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے. ہر چیز کی الگ سیٹسفیکشن ہوتی ہے. آدمی کی اپنی بیوٹی کی ہوتی ہے، کپڑوں کی ہوتی ہے، نیک کام کرنے کی ہوتی ہے، سوشل میں سرو کرنے کی ہوتی ہے. ہر چیز کی ایک پازیٹیونیس ملتی ہے، ایک اپریسیشن ملتی ہے. تو اس کی وجہ سے ٹائم بھی نکل جاتا ہے، کام بھی ہو جاتا ہے. اچھا الطاف بھائی، ایک بڑی اہم ترین سوال جو ہے نا میرے ذہن میں ہے. آپ یقینی طور پہ جیت پور میمن ایسوسی ایشن میں ریہیبلیٹیشن سے بھی وابستہ رہے، اور فیملی ڈسپیوٹس جو ہے نا اس کو آپ نے بڑے ہی لاجواب انداز میں جو ہے ٹیکل کرنے کی کوشش کی. پچھلی دفعہ بھی ایک نجی محفل میں ذکر ہو رہا تھا، اور جس انداز سے آپ نے اس کو ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کی مجھے بہت اچھا لگا. کیا مسائل دیکھ رہے ہیں نارملی فیملی ڈسپیوٹس کے اندر؟ زیادہ تر بتاؤ، سب سے بڑا پرابلم ہے معاش، ذریعہ معاش، فائنینشیل. لڑکے لڑکی کی شادی ہوتی ہے، ڈیمانڈ ہوتی ہے. آج کل کا جو کلچر ہے 25,000 30,000 روپے لڑکا کماتا ہے اور لڑکی کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، تو یہی پرابلم ہوتے ہیں. تو اگر تھوڑا سا انکم بڑھ جاتی ہے تو الحمدللہ یہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں. 99 یہی مسئلے ہوتے ہیں. اسی مسئلوں کی وجہ سے گھر ٹوٹتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جماعت، جتنی بھی جماعت ہے، دیکھیں میں آل پاکستان ویمن فیڈریشن سے ٹچ میں ہوں، سب جماعتوں والوں سے ٹچ میں ہوں الحمدللہ. ہر جماعت یہ بولتی ہے کہ ہم گھر جوڑنے میں ساتھ دیں گے، گھر توڑنے میں ساتھ نہیں دیں گے. اور ماشاءاللہ ہماری میمن قوم جتنی تعریف کی جائے کم ہے، جتنا ان کو اپریشیٹ کیا جائے کم ہے. سارے ایک پیج پہ الحمدللہ. بس سب نے اپنی چھوٹی چھوٹی وہ مسجدیں بنائی ہوئی ہے. اگر یہ مسجدوں کو سب ختم کر دے تو یہ بہت آگے نکل جائے. کل ہی میری بات ہو رہی تھی شبیر سے،
ہمارے آل پاکستان ویمن فیڈریشن کا بھائیوں جیسا ہے میرا، اچھا لڑکا ہے، محنتی لڑکا ہے، یعنی موٹلانی محنتی لڑکا ہے. میں نے کہا آل پاکستان ویمن فیڈریشن وہ کردار ادا کر سکے کہ جو دوسری جماعتیں نہیں کرتی. اگر جیسے جیت پور جماعت ہے، جیسے باٹوا جماعت ہے، آپ ایمرجنسی ایڈ دے دو، آپ ان کو میڈیکل دے دو، آپ بیواؤں کے جو راشن دیتے ہو وہ دے دو، پر وساعت کا کام آل پاکستان ویمن فیڈریشن کرے. فرض کرے اگر ہمارے پاس 36 جماعتیں اور 36 جماعتیں مل کے 200 کروڑ روپے جمع کرتی ہے، تو کمپلسری کر دے کہ 10% آل پاکستان ویمن فیڈریشن کو یہ ٹرانسفر کر دیں، اور آل پاکستان ویمن فیڈریشن صرف اور صرف وساعت کا کام کرے. اگر جو جماعتیں سارا کام کرتی ہیں وہی کام اگر آل پاکستان ویمن فیڈریشن کرے تو میں سمجھتا ہوں دونوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور آل پاکستان ویمن فیڈریشن تھوڑا لٹریٹ اور بھی لوگوں کو لائے اور ڈائریکشن دے ساری جماعتوں کو. اور وہ جماعت ڈائریکشن کب لیں گی اور ڈائریکشن کب دیں گی کہ جب 10% ان کا جتنا بھی وہ جمع کرتے ہیں وہ آل پاکستان ویمن فیڈریشن کو دے. صرف ان کے 2 یا 3 ایجنڈا ہو اور اس 3 ایجنڈے سے زیادہ نہ ہو. لاسٹ ایئر میرے کو WMA کے اندر بلایا تھا، میں سلمان بھائی بھی تھے یار والے اور اشرف بشارہ بھی تھا، تو میں نے ان کو یہی کہا، میں نے کہا دیکھیں اگر ورلڈ ویمن فیڈریشن جو مجھے لگا میں سمجھا شاید 25, 30, 40 کروڑ روپے جمع کرتے ہوں گے، پھر بعد میں جب مجھے فگرز ملے تو آئی واز ویری مچ ڈس اپوائنٹڈ کہ 14 کروڑ روپے کے فگر ہوئے. کوئی $1 لاکھ اناؤنس کر رہا تھا، کوئی $2 لاکھ اناؤنس کر رہا تھا. ایز پر مائی کیلکولیشن میں نے دیکھا تو بہت بڑا فگرز ہے، لیکن سارے اناؤنسمنٹ تھے. اناؤنسمنٹ کا کیا فائدہ؟ کیوں بند کر کے آپ دیں، اپنی جماعتوں کو آگے بڑھائیں اگر اللہ نے میمنوں کو دیا ہوا ہے نا. لیکن کچھ لوگوں کی تشہیر کی بھی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے میرے حساب سے. تو میں نے ان کو بھی ایک ہی چیز کی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میمنوں میں وسعت ہو، میمنوں کو گھر ملے اور میمنوں کو زکوٰۃ کے بغیر گھر ملے، یہ آپ نہیں چاہتے کہ یہ بھی ہم چاہیں کہ ہمارے میمنوں کو، تو سمپلی WMO کو میں نے کہا تھا کہ آپ 50 کروڑ روپے جمع کریں اور لوگ دیں گے. دیکھیں اگر آپ کوئی چیز لے کے جائیں گے نا، آپ پروجیکٹ، میں بولتا ہوں آج $1,00,000 کا زمین ہے، 80,000 روپے کا زمین ہے 33 میں، تو یہ آپ کے یہاں آغا خانی برادری لے کے آتی ہے، یہ بوری برادری لے کے آتی ہے، تو یہ میمن برادری نو لاس نو پروفٹ پہ لائے. نو لاس نو پروفٹ پہ آج اگر ہم سستے گھر بناتے تو 6,000 روپے اسکوائر فٹ لینڈ کے ساتھ ہم کو آتا ہے. اگر 6,000 روپے اسکوائر فٹ میں ہم وہ گھر بیچ دیتے، کوئی پیسے نہیں کماتے، ہم کو صرف لینڈ کی مار پڑتی ہے. اگر 3 سال میں ہم وہ ڈلیوری دیتے ہیں اور انہی لوگوں کو دیتے ہیں. اب اس میں ہم جماعتوں کو پہلے بولتے ہیں بھائی آپ کون سی جماعت کو چاہیے 20 فلیٹ، 3 سال میں آپ کو 20 فلیٹ دیں گے، 40 فلیٹ دیں گے. اسی جماعتوں نے اگر 300 فلیٹ لے لیے اور 1 سال میں ایک پروجیکٹ نکلتا ہے تو سال کے 300 فلیٹ، 300 فیملیز وداؤٹ زکوٰۃ، نو لاس نو پروفٹ پہ ہو سکتی ہے. لیکن عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. ہمارے یہاں کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، ہمارے یہاں تھوڑا سا فقدان ہے. ہمارے میمنوں میں بہت سمجھدار لوگ ہیں، بہت ہی اچھے لوگ ہیں، بہت چاہتے ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں یہ لے جاؤ 5,000 روپے، میں نے راشن دلا دیا ہوا نہیں پہنچتا ہے. کیونکہ دیکھیں ہر آدمی، میرا بھی بیک گراؤنڈ ہے، میں بھی 25-50 ہزار کمانے کے لیے سوچتا تھا. تو آج اللہ نے اگر مجھے یہاں پہنچایا ہے تو محنت کر کے یہاں پہنچایا، ماں باپ کی دعاؤں سے پہنچایا، اللہ کی مہربانی سے پہنچایا. تو جب آپ کی لگن ہوگی تو آپ دینے والے بنو گے. آپ 10,000 دو گے تو آپ $1,00,000 روپے دو گے. آپ $1,00,000 روپے دے کے اس سرکل کو، جیسے آپ پیسے کو اکانومی میں ڈالتے ہو تو بہت فرق پڑتا ہے. بہت آگے بہت بڑا ویژن ہونا چاہیے ہمارے میمنوں کا. کبھی اس چیز پہ ہمارے میمن ڈسکشن نہیں کرتے. میں ہر فورم پہ جاتا ہوں، ہر میمن کی دعوت میں جاتا ہوں الحمدللہ. اس طرح کی ڈسکشن کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ بیٹھ جاتے ہیں. وی مسٹ فروٹفل ہونے چاہیے سارے ڈسکشن. ایگزیکٹلی. اور مطلب میرا سوال کرنے کا دل نہیں کرتا. جس انداز سے الطاف طائی صاحب آپ آغاز کرتے ہیں گفتگو کا، کوئی سوال بنتا نہیں ہے، وہ ذہن میں ابھرنے والے سوالات کا جواب خود ہی دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اور نشست کا ٹائم کیسے مقید ٹائم جو ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا. یہ ول اگر ہم سب کے اندر بھی ہو تو یقینی طور پر ہم سب بھی، جسے کہا تشہیر کا شوق جو ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آخری 1 منٹ کے لیے مجھے ختم کے لیے کہا جائے، لیکن میں اس تشہیر کی تھوڑی سی علامہ صاحب آپ سے ضرور وہی دینا چاہوں گا کہ تشہیر کا شوق جو دل کے اندر خود نمائی جسے ہم کہتے ہیں، شو بازی عام الفاظ میں آپ کہہ دوں، کیسے ہم اس کو کنکلوڈ کریں، کس طرح سے اس کو ہم دین ہمیں کس طرح سے بیان کرتا ہے؟ دیکھیں ہمیشہ دین اسلام نے ریاکاری کو ممانعت سے تعبیر دی ہے نا. ہمیشہ ممانعت کے خلاف جو ہے نا آقا علیہ السلام نے وعیدات سنائی. ایک وعیدات چونکہ مختصر ٹائم ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 اشخاص، 3 لوگوں کو، 3 طرح کی کیٹیگری رکھنے والوں لوگوں کو قیامت کے دن لایا جائے گا. ایک تاجر ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا اللہ کی طرف سے کہ اے تاجر تو نے اتنا کمایا اور میری راہ میں جو خرچ کیا وہ کس لیے کیا؟ تو وہ کہے گا اللہ سارا مال تیرے لیے کیا. وہ کہے گا نہیں،
اللہ रब्बुल इज्जत की तरफ से जवाब इरशाद होगा, नहीं, तू झूठ बोलता है, तूने वाह वाह करने के लिए, वावेला मचाने के लिए, तशहीर के लिए, लोग तुझे कहें ओ हो वाह वाह वाह, इसलिए तूने मेरी राह का नाम लिया, टाइटल मेरी राह लिखा, और तूने दुनिया कमाने के लिए, दुनिया में वाह वाह करने के लिए मेरी राह का नाम लेकर के खर्च किया, तूने मेरे लिए नहीं किया। फिर फरमाया जाएगा, हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह फरमाएगा फरिश्ते से घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले जाओ। इसी तरह एक शहीद को लाया जाएगा। ये सारा जो आपका किए गए सवाल से कनेक्ट रखता है कि शहीद को लाया जाएगा, उससे कहा जाएगा कि शहादत किस लिए, क्या क्या मकसद था? वो कहेगा अल्लाह तेरी रजा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जवाब इरशाद होगा, नहीं, तुझे तो इसलिए शहादत का शौक था ताकि लोग तेरे जो है ना नाम के साथ शहीद लगाएं और तुझे जो है ना बहुत ज्यादा इज्जत दें, तो ये सब कुछ तुझे दुनिया में अता कर दिया गया, अब तेरे लिए यहां कुछ नहीं है। और फरमाया जाएगा कि इसे घसीटते हुए ले जाओ। इसी तरह आलिम और कारी यानी कुरान पढ़ने वाला, दीनी शऊर रखने वाला या नात पढ़ने वाला, दीन से वाबस्ता लोगों को भी इस अंदाज से लाया जाएगा, उससे भी पूछ-गुछ रखी जाएगी कि ये किस लिए था। अल्लाह की बारगाह में वो कहेगा कि मैं तो इसलिए इल्म बांटता था या आलिम कहलाता था कि तू राजी हो जाए, लोग राह रास्त पर आ जाए, इहदिन सिरातल मुस्तकीम के मुबारक रास्ते पर चल जाए, सिरात मुस्तकीम पर गामजन हो जाए। अल्लाह फरमाएगा नहीं, तेरा मकसद, तेरी तवज्जो कहीं और थी और वो सारी चीजें हमने तुझे दुनिया में अता कर दी, अब आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। फरमाया जाएगा इससे भी घसीट कर जहन्नम की तरफ ले जाओ। तो रियाकारी का अगर इसका माना देखा जाए ना, तो जिन चीजों पर अल्लाह की तरफ से सवाब अता होता है उसमें मखलूक को शामिल कर लेना, मखलूक की रजा शामिल कर लेना, इसे फरमाया गया ये शिर्क खफी है। हालांकि हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत से मुझे इस बात का खौफ नहीं है कि मेरी उम्मत शिर्क में पड़ जाएगी, लेकिन इस बात का जरूर खौफ है कि वो दुनिया और माल की वजह से जो है ना अपने आप को जो है ना अपनी साख्त खो बैठेगी। लेकिन रियाकारी को शिर्क खफी कहा गया। क्यों? मुख्तसर कि उसमें बंदा, मिसाल के तौर पर छोटी सी मिसाल, बंदा नमाज पढ़ रहा है, किसी को बराबर में आते हुए देखा तो उसने नमाज को बड़ी तवील दे दिया, तवील कर दिया। किसी जगह पैसों की बात हो रही है और देखा कि बड़े सेठ ने फला माल के हवाले से बात कर दी, उसने कहा मेरी तरफ से 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ रखो। तो अब वो अपनी जो है नीयत को टटोले। बस इतना है कि रियाकारी रब ताला उसके महबूब को नापसंद अमल है। हमें अपने आमाल को तवाजुन रखना चाहिए ताकि रियाकारी का शुबा भी पैदा ना हो। क्या बात है। और इन खूबसूरत अल्फाज के साथ अल्लाह पाक हम सबको इस रियाकारी और ख़ुद तशहीरी के अमल से महफूज फरमाए। आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और यकीनी तौर पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है तो हमें अपने प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ ले जाते हुए आखिरी कलमात के साथ के बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का। अल्लामा साहब आपका बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत अल्फाज के लिए। अल्ताफ़ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि एक बार फिर आपने हमें टाइम दिया और उम्मीद है कि कुछ तशरीह की रह गई वो अगले किसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपके साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, बरक़ात रमज़ान करीम की महफिल को यहीं इख्तिताम करते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।